الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی محتشم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی احترام کے لائق حاضرین گرامی قدر، خصوصاً اسٹیج کی زینت علماء کرام، ہمارے نہایت ہی ذہین اور قابل طلباء میں سے حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور قبلہ علامہ صاحب تشریف لائے، حضرت صاحب، جتنے بھی علماء ہیں میری آنکھوں کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمر دراز عطا فرمائے۔ احباب، آپ نے یہ محفل پاک حضور علیہ السلام، آپ کے اہل بیت پاک، شہداء کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو، آپ کی اس محفل کو، آپ کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان حضرت امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے مقام پر اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ ایمان کی بھی علامت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جہاں بھی حضور کے اہل بیت پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس بات کو آپ اپنے ذہن میں پختہ کر لیجئے کہ آپ کا چند لمحے حضور کے پیارے نواسے کی یاد میں بیٹھنا، اس کو کوئی اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی محبتیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور آپ خود ہماری محبتوں کو مشاہدہ فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اس کو ذرا مشکل سمجھ رہا ہے تو بھائی چلو کوئی بات نہیں، پیارے محبوب مصطفیٰ کے نواسے، آپ کے پیارے نواسے کی یاد میں بیٹھنے والوں کو میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اور رب قدوس پیارے محبوب مصطفیٰ کے گھرانے سے محبت کرنے والوں پر وہ خود بھی راضی ہوتا ہے اور پیارے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس محفل پاک پر اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرمائے۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف بارگاہ حسینیت میں چند محبت کے نذرانہ حضور کی بارگاہ میں کچھ تھوڑے سے محبت کے پھول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے، آپ اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں نے جو تبلیغ اسلام پر مشقتیں اٹھائی ہیں اور میں نے لوگوں کو باطل معبودوں کے آستانوں سے اٹھا کر خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ تک پہنچایا ہے، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ہوں، تو اس پر میں تم سے کوئی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اس پر معاوضہ نہیں مانگتا، بس میری ایک ہی تمہارے سامنے ایک خواہش ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی جو میرے قرابت دار ہیں ان کی مودت، ان کی محبت۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، در منصور میں اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ ذرا ارشاد تو فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے قرابت داروں سے محبت کا حکم عطا فرمایا ہے، تو یہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب کیا گیا ہے؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین واباہما وامہما۔ ہاں، اس آیہ کریمہ میں جن کے ساتھ محبت کو واجب کیا گیا ہے وہ میرے حسن حسین ہے، ان کے ابا جان اور ان کی اماں جان محترمہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب قدوس نے جن کے ساتھ محبت کے جو ہے نا وہ حکم نازل فرمائے، احکام نازل فرمائے اور واجب کیا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی جتنی بھی مشقتیں، جتنی بھی اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان پر میرا محبوب تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ بس اگر مسلمان ہو تو جس پر کوئی احسان کیا جائے تو پھر وہ احسان کرنے والوں کو بلایا نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ محبت کے جذبات اس کے دل میں موجزن ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے رہنا، میرا محبوب تم سے اور کچھ نہیں مانگ رہا، اس کے پیاروں سے پیار کرتے رہنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا حکم عطا فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث پاک ہے، کتنی پر امید حدیث پاک ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔
آپ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری دنیا مشقتیں اٹھاتی ہے، کوئی جہاد کی طرف دوڑا جا رہا ہے، میں خدا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ جان پیش کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ساری عمر اللہ تعالیٰ کے ولی غوث کتب شب و روز خدا کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں، ارے تمہارے ان سجدہ ریزیوں، ان شب زندہ داریوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہی عرض کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری جنت کی راہیں آسان ہو جائیں۔ دوستان گرامی قدر، میرے محبوب مصطفیٰ کریم راستہ ایک جنت کا یہ بھی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا، ان کے بابا جان سے پیار کیا، ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتا رہا، حضور فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اسی جنت میں لے کر جاؤں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کی محبت میں قبول فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں آج یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت، پیارے محبوب مصطفیٰ کریم آپ جس جنت میں جلوہ افروز ہوں گے وہ ساری جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا یہاں مل بیٹھنا، یہاں محفل سجانا، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا یہ رائے گا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کان معی فی درجتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اگر ان کا ترجمہ آپ اس میں ذرا غور کریں تو انسان کا جسم، انسان کا دل بچت کرنے لگتا ہے۔ فرمایا معیہ میرے ساتھ فی درجتی، اسی درجے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، قیامت کا دن ہوگا اسی جنت میں لے کر جاؤں گا جو جنت اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ درجتی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے درجے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے قدموں میں ان کو جگہ دوں گا جو میرے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی۔ تو دوستان گرامی، ان کی محبت جنت کی ضمانت ہے، جنت کی سند ہے، اور ان کا بغض یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال ان کے اسلام کی طلب میں گزرے اور 60 سال اسلام لانے کے بعد عمر پائی۔ 120 سال آپ کی عمر پاک تھی۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے چلے تھے حق کی تلاش میں، اور نہ جانے کس کس کے پاس جا کر حق کے لیے بے قرار رہے ساری زندگی، بالآخر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اور ان کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے، سلیمان من اہل بیتی، سلمان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینے کا مسافر ہے، تو
اب میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. حضور فرماتے ہیں یہ میرے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من احبہما فقد احبنی, جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے پیار کیا. ومن احبنی فقد احبہ اللہ, جس نے مجھ سے پیار کیا. اب جو اسلوب ہے اس حدیث کا وہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے مجھ سے پیار کیا گویا اس نے رب سے پیار کیا. اسلوب تو یہی تقاضا کرتا تھا, لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو یہاں تھوڑا سا بدلا اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ, جس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ یہ نہیں کہ وہ خدا سے پیار کرنے والا قرار پائے گا, بلکہ اللہ اس کو اتنا درجہ دے گا کہ وہ خود خدا کا محبوب بن جائے گا. من احبنی احبہ اللہ, جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ اس سے پیار کرے گا, وہ خدا کا محبوب بن جائے گا. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ, اور جس نے اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بن گیا, جس کو خدا کی محبتیں نصیب ہو گئیں, اس کو اللہ تعالیٰ کرم یہ فرمائے گا قیامت کے دن اس کو پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا. اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے, وہ جنتی بن جائے گا. اور ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا, جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا. وہ دوستانے گرامی قدر, میں کیا عرض کروں, پتہ نہیں کیسا وقت آ گیا ہے, لوگوں کے دل جو ہیں وہ ڈرتے نہیں بے دھڑک ہو گئے. جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے, جو منہ میں آیا زبان میں کوئی روکنے والا پوچھنے والا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, مجھے تو وہ زبان پر الفاظ لاتے ہوئے بھی ذرا جھجک محسوس. ہمارا ایک مجرا والے کا مولوی ہے, اس کی کتاب ایک بڑی پرانی چھپی ہوئی ہے, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حسین باغی تھا اور وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے, اور ہم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمارا خاتمہ پیارے محبوب کے پیارے نواسے کے ساتھ فرما دینا. حضور ارشاد فرما رہے من ابغضہما, جس نے میرے حسن و حسین سے بغض رکھا, فقد ابغضنی, اس نے ان سے بغض نہیں رکھا, اس نے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم سے نفرت مول لے لی. اس نے حضور سے بغض رکھا, اور حضور فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس کو قابل نفرت بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے بغض کا نشانہ بنائے گا. اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارِ, اور جس کو اللہ نے ناراض, جس سے اللہ ناراض ہو گیا, قیامت کا دن ہوگا نا, جو یزید کی جماعت میں کھڑا ہوگا پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈالے گا. ادخلہ النار, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. دوستانے گرامی قدر, میں کیا عرض کروں, میں اپنے پاس سے تو نہیں عرض کر رہا, پیارے مصطفیٰ کریم نے گویا بات واضح فرما دی کہ اے میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں گھبرانا نہیں, جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے راستے آسان ہو گئے ہیں, اور جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں وہ پکا یقین کر لیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جنت تو میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم نے ان کی تو ساری جو سرداریاں ہیں وہ حسن و حسین کے سر پر رکھ دی ہیں.
جنت کی طرف جانے والے راستے اہل بیت کے پاک کی محبت کے راستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ جنت تو ان شہزادوں کی جاگیر بنا دی ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں جوانوں کے۔ اور دوستان گرامی قدر، جو جنت کا طلبگار ہے لاکھ نمازیں پڑھتا رہے لیکن دل میں اگر پیارے محبوب کے گھرانے والوں سے بغض ہے، کبھی جنت کی طرف نہیں جا سکے گا۔ پھر میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں دوستان گرامی قدر، اور مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ کچھ ہمارے جذباتی لوگ، انہوں نے اہل بیت پاک اور صحابہ اکرام ان کے درمیان نہ ایک جنگ سی کی کیفیت اس کو شروع کر دیا ہے، اور یہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کوئی دو الگ الگ فریق تھے اور آپس میں نعوذ باللہ وہ ہمیشہ ناراض ہی رہے، دشمنیاں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہی کرتے تھے۔ اس طرح کے کچھ ماحول اور کچھ کہانیاں ایسی بنا دی گئی ہیں، مثلا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، میں کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کوئی دوست ہیں ایسے تو میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ سب سے شاید دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت فاطمہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ رکھا، ان پر دروازہ گرا دیا، آگ لگا دی، اس طرح کی کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے جھوٹی ترین کہانی یہ ہے جو گھڑ لی گئی ہے، اور ہمارے جوش اور جذبے کے ساتھ لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی۔ حقیقت یہ ہے دوستان گرامی قدر، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے صحابہ اکرام کو ستارے قرار دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اہل بیت پاک کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ ماسالو اہل بیتی ماسالو سفینت نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت پاک کی مثال ایک کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا غرق ہو کر ڈوب کر مر جائے گا۔ اور کشتی جب گہرائیوں میں سمندر کی پہنائیوں میں سفر کرتی ہے تو اس کو اپنی سمت کے تعین کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، جو کشتی اہل بیت پر سوار ہو اس نے بھی منزل مقصود پر اگر پہنچنا ہے تو ستاروں سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ یہ دونوں جو ہستیاں ہیں، کوئی اہل بیت پاک کا دامن چھوڑ دے اور صرف صحابہ اکرام کا نعرہ لگائے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ بھی منزل سے دور بھٹک جائے گا، اور جو اہل بیت پاک کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار ہو گیا اور اس نے ستاروں سے رہنمائی لینا اپنا مقدر نہ سمجھا تو اس کے لیے بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم تو حضور کی ہر نسبت سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ہم تو حضور کے قدموں سے لگنے والی جو خاک کے ذرے ہیں، علامہ نے کیا خوب کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا
خاک مدینہ و نجف، ہم تو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں پیارے مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والے ان مدینے کے ذرات کو اور نجف کے ذرات کو ہم اہل سنت تو اپنی آنکھوں کا سرما تصور کرتے ہیں۔ حضور کی ساری نسبتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کا آپس میں کیا محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کے بارے میں بھئی آج اگر آپ مجھے ناراض نہ ہوں تو میں عام طور پر آج کل جو ہے نا وہ کچھ پیر صاحبان وہ ہم کو ملا مولوی کا طنز کر کے وہ کچھ اپنے عقائد ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ہماری سرزمین پنجاب کا جو سب سے بڑا سید ہے اس کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے سرزمین پنجاب پر جب قدم رکھا تو جہاں کفر کے نشان مٹ گئے اور اسلام کی دولت دے کر حضرت داتا صاحب نے اس سرزمین پنجاب کو زندگی عطا فرما دی۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہر گھر میں کشف المعجوب پڑی ہوئی ہے، جا کر دیکھو تو صحیح۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں، لیکن حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل الخلائق بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب سے اونچا درجہ اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جا کر بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس رب قدوس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں خدا کی قسم مجھے اپنے گھر والوں سے پیارے مصطفیٰ کے گھرانے والے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے اہل بیت پاک سے، اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں خدا کی قسم لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح ادب کیا جاتا ہے، کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ یہ محبت کے گل، یہ ادب کے سارے طریقے، یہ سارے انداز ہمیں حضور کے صحابہ کے صدقے سے نصیب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت سے محبت کے ان کے ادب کے طریقے سکھائے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، مدائن فتح ہو چکا ہے اور مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ان کا اپنا صاحبزادہ عبداللہ ابن عمر حاضر ہوتا ہے، حضور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، میرا حصہ بھی عطا فرمائیے۔ آپ نے 500 درہم نکالے اور اپنے بیٹے کو عطا کر دیے۔ بیٹا ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو 1000 اشرفیاں عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان عجیب بات ہے، میں تو اس وقت سے جہاد میں شرکت کر رہا ہوں، بدر میں میں نے شرکت کی، احد میں میں نے شرکت کی، ابھی حضرت امام حسن اور امام حسین وہ ابھی بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اس وقت سے جہاد میں شرکت کر رہا ہوں، میرے لیے 500 درہم اور ان کے لیے 1000 اس کا سبب کیا ہے؟
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستان گرامی قدر ذرا غور کیجئے گا، آج لوگ ان کو آپس میں دشمن ثابت کرنے پر زور لگا رہے ہیں. کس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں حضرت عمر فاروق. آپ پلٹ کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان سے مقابلہ کرتا ہے. فَأْتِ بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا. ان کے ساتھ کیا مقابلہ کرتا ہے؟ اپنا منہ تو دیکھ، ان کے باپ جیسا باپ تو لا کر دکھا. ان کی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسی ماں تو لا کر دکھا. ان کے نانا جان پیارے مصطفیٰ کریم جیسا نانا تو لا کر دکھا. ان کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی تو لا کر دکھا. اور تیری حیثیت ان کے سامنے کیا ہے؟ میں جو ان کا حق بنتا تھا میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہ دوستان گرامی قدر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کس قدر محبت ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ جی آگے تشریف لے آئے. بہت مہربانی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. کسی کام کے لیے کوئی مقصد تھا، کسی غرض کے لیے تشریف لائے تو دیکھا دروازہ بند ہے. اپنا بیٹا ان کا اپنا صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بیٹے کو اگر اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت مل سکے گی. آپ الٹے پاؤں واپس تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہوئے تو باہر تشریف لائے. صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان حضرت امام حسن تشریف فرما ہوئے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت بدل جاتی اور شاید جوتا بھی نہیں پہنا. وہ امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں دوڑا جا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو سے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں. اے امام محترم آپ جلوہ افروز ہوئے تھے، کیا مقصد تھا؟ کس غرض کے لیے تشریف لائے تھے؟ آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ عرض کی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور بیٹا اجازت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو میں تو دوسرے گھر سے آیا ہوں، میں بھلا اندر کیسے جا سکتا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور فرمایا یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ حل انبت الراس حل انبت الراس حل انبت علی الراس شعرا الا بکم. اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم ہمارے سروں کے اوپر جو عزتوں کے نشان ہے وہ تمہارے در کے دیے ہوئے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سروں کے اوپر جو بال اگے ہیں، جو عزت ملی ہے ہمیں زمانے میں، وہ تو تمہارے قدموں کے ذریعے سے ملی ہے. ارے حضرت سیدنا عمر فاروق کی محبت کا انداز دیکھو. آپ فرماتے ہیں ساری دنیا جب عمر فاروق کے دربار میں آئے گی اجازت لے کر آئے گی، اس کا بیٹا بھی گھر میں آئے گا تو اجازت لے کر آئے گا. لیکن اے امام حسن میری درخواست ہے یہ گھر عمر کا نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے. جب بھی حاجت ہو بغیر اجازت تشریف لے آیا کیجئے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تھی ان کے درمیان میں کوئی رنجشیں. بھئی جن کے درمیان رنجشیں ہوں وہ اس طرح کے برتاؤ کیا کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو عزتیں ملی ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ حضور کے نواسوں کے صدقے سے نصیب ہوئی ہیں. اور دوستان گرامی قدر پھر میں بس ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو
ختم کروں گا، وقت ہو رہا ہے اذان کا، تو میں عرض کروں گا کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا آپس میں کیا محبت کا رشتہ تھا۔ اب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو بعض ہمارے کانوں میں کچھ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اگر ایسا کوئی کام کیا ہوتا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو وہ جرت اور وہ شجاعت عطا فرمائی تھی کہ اسد اللہ کے شیر تھے، اور وہ کسی دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں تھے۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کی موجودگی میں کوئی اس طرح کی حرکت کرتا کہ آپ کے چادر اور چار دیواری کو، آپ کی عزت کو پامال کرتا۔ لیکن یہ تو ساری کہانیاں ہیں۔ دیکھو حضرت سیدنا علی شیر خدا کس طرح محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر فاروق وفات پا گئے، شہید ہو گئے، متفق علیہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ دیا عمر والا سری رہی، حضرت عمر فاروق کو آپ کے شہید ہونے کے بعد چارپائی پر رکھ دیا گیا۔ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسِ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ، آپ کی میت پاک اٹھانے سے پہلے لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی زیارت کے لیے بار بار تشریف لا رہے ہیں اور امٹ کے آ رہے ہیں، یصلون یدعون ویصلون، اور وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور رحمت کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں خدا سے۔ قبل ان یرفع، حضور کی بارگاہ میں لے جانے سے پہلے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا کہ عام طور پر ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کہیں میت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جنہ چر دفن نہیں ہونا انہ چر دعا نہیں منگنی۔ عام طور تے نہیں ہوتا ہے نا، بھئی اجے دفن ہو لو تو کر لین دیو تو پھر دعا منگاں گے۔ تو دوستان گرامی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میت کو دفن کرنے سے پہلے بھی آپ دعا مانگیں تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ یدعون و یصلون، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی میت پاک اس چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور صحابہ کرام دعائیں مانگ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رجل آخذ بمنکبی فاذا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا سختی کے ساتھ میرے کندھے کو آ کر پکڑ لیتا ہے، جیسے کوئی جو ہے نا وہ بڑا بے قرار اور بے چین ہے، اس نے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، وہ حضرت شیر خدا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے کندھے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے اور بڑے گھبرائے ہوئے۔ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ، حضرت عمر فاروق کے لیے آپ بھی دعا مانگنے لگے اللہ کی بارگاہ سے کہ اس بندے پر رحم فرمانا، اور ساتھ ہی یہ الفاظ، یہ ساری حدیث میں نے ان الفاظ کے لیے عرض کی کہ آپ نے یہ جملے بولے، اور یہ بڑے قابل غور، اور آج جو جگہ جگہ پر فتنے کھڑے ہو گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جملہ ہی اگر حضرت علی کا اپنے ذہن میں رکھ لیا جائے تو سارے جتنے بھی فتنے ہیں وہ ذہنوں سے نکل سکتے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قال ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ تعالی بمثل عملہ بعدک منک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس چارپائی پر پڑے ہوئے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ما تخلفت، اب روئے زمین پر اور کوئی ایسا آدمی بچا نہیں ہے احب الی ان القى اللہ تعالی بمثل عملہ منک، کہ جس کے لیے علی بھی یہ تمنا کرے کہ جب بھی وہ خدا کی بارگاہ میں جائے تو اس جیسے عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔
اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار میں، آپ کے اعمال میں کچھ کجی تھی، خرابی تھی، تو علی جیسا جو متقین کا امام ہے وہ یہ تمنا نہ کرتا۔ حضرت علی شیر خدا تمنا کر رہے ہیں، احب الیہ ان القی اللہ تعالی، کہ اے کاش میری یہ تمنا ہے کہ جب میں خدا بند قدوس کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال لے کر جاؤں تو اے عمر اب کوئی ایسا دنیا میں بچا نہیں ہے کہ جس جیسے اعمال لے کر میں خدا کی بارگاہ میں جانا پسند کروں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، زندگی میں کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ علی بڑے ڈرپوک تھے، ان کے نظریے کے مطابق تو وہ بات نہ کر سکے، تو اب تو حضرت عمر فاروق وفات پا چکے ہیں، اب تو جو ہے نا وہ ان کو سچ بولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن وفات پانے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور یہ گویا مہر لگا رہے ہیں کہ لوگوں، حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت کے اوپر، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والوں، حضرت علی فرما رہے ہیں خبردار اپنی زبانوں کو بند کر لو، ان کے اعلیٰ کردار پر تو حضرت علی اپنے ہاتھ سے خود مہر لگا رہے ہیں۔ اب دنیا میں ایسا کوئی نہیں بچا جس جیسے اعمال لے کر علی جیسا انسان رب کی بارگاہ میں جانا پسند فرما رہا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، يَجْعَلَكَ اللَّهُ بِصَاحِبَيْكَ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا۔ اے عمر تم ہم سے رخصت تو ہو گئے ہو، لیکن میری امید ہے، میرا یقین ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جب تو جائے گا تو مصطفیٰ کریم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں، حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہانیاں ہیں میرے دوستو، نکلو ان کہانیوں سے، محبت کا سبق دو۔ آج ہمارا معاشرہ، امت مسلمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان ہستیوں کو گالیاں نہ دی جائیں، محبت، مسلمانوں میں محبت اور پیار کا درس دیا جائے۔ آج دیکھو ایران کا کیا حشر کر دیا ہے، جہاں پر جاتا ہے اسرائیل دندناتا پھرتا ہے۔ ارے وہ یہودی اور عیسائی جو آپس میں صدیوں سے ان کی دشمنی اور لڑائی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو ہم جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ دوستانے گرامی قدر، حضرت سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں کثیراً اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوبصورت الفاظ، مجھے بڑا لطف آتا ہے ان الفاظ کو پڑھ کر کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے بارہا یہ سنا تھا کہ عمر، حضور نے زندگی میں کبھی بھی اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو جدا نہیں کیا۔ کثیراً اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اکثر مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے ہیں خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانے کے لیے بیان کرتے، کہیں سے آنے کا تذکرہ کرتے، مدینے میں داخل ہونے کا تذکرہ کرتے، تو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی آج میں فلاں قبیلے میں گیا تھا، آج فلاں علاقے میں گیا تھا، آج میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں، آج میں وہاں پر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر، حضرت علی فرما رہے ہیں، حضور فرماتے تھے میں گیا، میرا ابو بکر گیا اور میرا عمر فاروق بھی میرے ساتھ گیا۔ جب بھی واپس آنے کا ذکر کرتے فرماتے میں آیا، میرا ابو بکر آیا، میرا عمر آیا۔ حضور علیہ السلام اس ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے، گویا حضور قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو یہ بتا رہے تھے اس ترتیب کو بھول نہ جانا۔ کسی گدی نشین، میں بڑی گدی نشین کا گدی نشین ہوں، گدی نشین ہونا کوئی ولایت کی علامت نہیں ہے۔ گدی نشین داتا صاحب رحمت اللہ علیہ،
ہمارے پیر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پرا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خراج تحسین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کے لیے۔ دوستان گرامی قدر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس ترتیب سے آقا علیہ السلام ذکر کرتے تھے، میں آیا، میرا ابو بکر آیا، میرا عمر آیا، کہ اس ترتیب کو یاد رکھنا کہ سب سے پہلا میں ہوں، اس کے بعد میرے ابو بکر کا نمبر ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا نمبر ہے۔ اس ترتیب کو یاد نہ رکھنا، حضور نے اس ترتیب کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نا حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو تحفہ عطا کیا تھا، اس تحفے کا ذکر کر کے بس بات ختم۔ پتہ نہیں ٹائم کیوں ہے جی، ہو گیا ٹائم جی؟ بس اے میں ایک حدیث روایت میں اس گھڑی نو ویکھنا او دے اوتے 3 وجن والے ہیں، تو مجھے جو ہے نا اس وجہ سے غلطی لگ گئی، تو بس یہ میں حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیمار ہیں، اور حضور علیہ السلام اسی بیماری میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں، اور اس طرح حاضر ہوتی ہیں، تشریف لاتی ہیں کہ ایک طرف حضرت امام حسن ہے، دوسری طرف حضرت امام حسین ہے۔ آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحسن والحسین، دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہذان ابنا کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں، آپ کے دونوں شہزادے ہیں۔ اور حضور ان دونوں کو فرمایا کرتے تھے، کیا کیا خوبصورت حضور کے انداز تھے ان دونوں کے لیے۔ حضور فرماتے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگا کرتے تھے، اور یہ دونوں حضور علیہ السلام کے ظاہری جمال کا بھی عکس جمیل تھے، اور حضور کی سیرت کا بھی عکس جمیل تھے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو جب دیکھو تو آپ سینے سے لے کر سر تک پیارے مصطفیٰ کی ظاہری شکل نظر آتے تھے۔ جب کسی کو حضور کے بعد حضور کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی تو وہ حضرت امام حسن کو سامنے کھڑا کر کے ان کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر سینے سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کا جمال عطا فرمایا تھا۔ کوئی حضور کے قدموں کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو وہ حضرت امام حسین کے قدموں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ تو ظاہری اور سیرت اس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا تھا کہ حضرت سیدہ عرض کرتی ہیں، وَالرِّزْقُ مَا شَيْئًا، یا رسول اللہ اپنے یہ دونوں شہزادے آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں، شاید آپ دنیا سے تشریف نہ لے جائیں، میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے، تو ان کو کچھ وراثت تو عطا فرما دیجیے۔ وَالرِّزْقُ مَا شَيْئًا، ان کو کچھ وراثت عطا فرما دیجیے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں باغ ان کو دے دو، اتنے پلاٹ ان کے نام لکھ دو، یہ فلاں فلاں چیز ان کو دے دو، نہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں اما الحسن، کہ یہ جو میرا حسن ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے میں 2 چیزیں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَدِي، حضور فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اس کو اپنی ہیبت دے رہا ہوں، اپنی سرداری دے رہا ہوں،
اور وہ تو جنت کے سردار تھے، حضور نے دنیا کا بھی سردار بنا دیا۔ اور بڑی معروف حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام منبر انور پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ امام حسن ہیں، حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، لوگوں اس کو یاد رکھنا، اس کو پہچان لو، میرا یہ شہزادہ دنیا کا سردار ہے۔ فرمایا میں اپنے حسن کو ہیبتی و سعددی، میں اس کو اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں، رعب اور دبدبہ عطا فرماتا ہوں، اور اس کو دنیا کی سرداری عطا فرماتا ہوں۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ، اور جو حسین ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کو میں بہادری عطا کرتا ہوں اور اپنی سخاوت عطا فرماتا ہوں۔ ارے خدا کی قسم، کوئی جتنا بھی بڑا بہادر ہو، میدان کربلا کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، کوئی جتنا بھی بڑا بہادر ہوتا اس کے پاؤں لرز جاتے، لیکن اے امام عالی مقام، آپ کی جرتوں کو سلام کہ ہمالا جیسا پہاڑ بھی آپ کے سامنے سر نگو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند حوصلے عطا فرما دیے ہیں کہ ایک ایک کے مقدس لاشے کو اپنے خیمے کے اوپر لا کر رکھتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرا یہ اپنی بارگاہ میں نذرانہ قبول فرما لینا۔ یہ جرت کہاں سے نصیب ہوئی تھی؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے نصیب ہوئی تھی۔ وجودی، اور میں نے اپنے پیارے نواسے امام حسین کو اپنی سخاوت عطا کر دی ہے، اور خدا کی قسم اس گھرانے سے بڑھ کر کوئی سخی کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ میرے پاس وقت نہیں، میں ورنہ آپ کو باتیں سناتا، لیکن ایک بات آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ جس ہستی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں نا، ان کو میرے مصطفیٰ کریم نے سخاوت کی دولت عطا فرمائی۔ تو آج میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو در حسین پر حاضر ہوئے ہیں، حسین بڑا سخی ہے، وہ ہماری جھولیوں کو خالی نہیں واپس پلٹائے گا، وہ انشاءاللہ خدا سے جنتیں لے کر دے گا، رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاک گھرانے سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستان گرامی قدر، میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ادھر ادھر کے اختلاف کی باتیں ہیں، ان کو بلا کر حضور کی ساری نسبتوں سے پیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، صحابہ کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جنگل میں ایک جگہ پر دودھ گرم کے لیے کچھ پتھر اکٹھے کرتے ہیں، چولہا سا بنا کر اس پر آپ نے دودھ گرم کیا، تو اس چولہے کے صحابہ کرام نے صدیوں تک وہ پتھر محفوظ رکھے کہ یہ وہ چولہا ہے جہاں میرے آقا نے اپنا دودھ گرم فرمایا۔ تو اس طرح حضور کی نسبتوں سے پیار، اللہ تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ کریم کی ساری نسبتوں سے ہمیشہ محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ احباب نے جس محبت سے اس محفل کا اہتمام کیا، محبتوں کے جذبے لے کر آئے، دامے درہمے سخنے، جس اعتبار سے بھی جس نے کچھ حصہ لیا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس پر محض اپنے کرم سے اپنی شان کے لائق ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین، اس کا ثواب تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے اجداد پاک، حضور کی اولاد پاک، حضور کی ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، تمام غزوات و سرایا کے تمام شہداء کرام، تمام صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہم وعنہن، سب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین، خصوص بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام آوان و انصار جو میدان کربلا میں شہید ہوئے یا غازی ہوئے، سب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
الہ العالمین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے تمام اولیاء کرام سب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، ہم سب کے اعزاء اقربا میں سے جو دنیا سے رحلت کر گئے، پیارے مصطفیٰ کے پاک گھرانے کے صدقے سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرما، اس محفل پاک کے صدقے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما دے، دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کے پیارے نواسوں کے صدقے، حضور کے اہل بیت پاک کے صدقے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں قرضے سے رہائی عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ کرم سے رزق حلال عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے، جو اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہیں اچھے اسباب عطا فرما دے۔ الہ العالمین تمام امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، کشمیر میں، غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو امن و سلامتی عطا فرما، ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ الہ العالمین میرے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اس کو زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، پاکستان کے رہنے والوں کو آسودہ زندگی نصیب فرما، میرے اس وطن عزیز کو، اس کے پرچم کو قیامت تک سر بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین بار دیگر تیری بارگاہ میں التجا ہے، احباب نے جس محبت سے اس محفل کا اہتمام کیا، سب کی جھولیوں کو اجر عظیم سے معمور فرما دے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، اور ہمیں ایمان کی دولت لے کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔